حماس کے راکٹ حملے کے بعد رفح میں اسرائیلی حملوں میں 35 افراد ہلاک۔ سعودی عرب اور شام کے سفارتی تعلقات 12 برس بعد بحال۔ بنگلہ دیش اور انڈیا میں سمندری طوفان، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اتوار کی رات رفح کے علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملے میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اتوار کو رفح سے تل ابیب پر کم از کم 8 راکٹ فائر ہوئے، جس کے بعد رفح میں عسکریت پسند تنظیم حماس کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس وقت اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کا مرکز رفح ہے، جہاں مئی کے اوائل میں اسرائیلی فورسز نے زمینی آپریشنز شروع کیے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری خبردار کر چکی ہے کہ ایسے حملوں کے تباہ کن نتائج ہوں گے، کیونکہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے بعد لاکھوں فلسطینیوں نے رفح میں پناہ لے رکھی ہے۔ عالمی فلاحی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس بات کا مظہر ہیں کہ غزہ کی پٹی میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ سعودی عرب اور شام کے مابین سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق سعودی عرب کی سرکاری ایجنسی سعودی پریس ایجنسی نے کی ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب میں عرب لیگ کے اجلاس میں شام کی شرکت کے بعد عرب ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے تھے۔ شام کی عرب لیگ کی رکنیت 2011 میں اس وقت منسوخ کی گئی تھی جب بشار الاسد کی حکومت نے ملک میں جاری احتجاج کو دبانے کے لیے شدید کریک ڈاؤن کا آغاز کیا تھا۔ سعودی عرب نے بھی شام سے اپنے سفارتی تعلقات 2012 میں ختم کر لیے تھے، لیکن گزشتہ سال سعودی عرب اور شام نے اعلان کیا تھا کہ ان کے سفارتی مشنز دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ ریمل نامی سمندری طوفان اتوار اور پیر کی درمیانی شب بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساحلوں سے ٹکرا گیا، جس کے بعد دونوں ممالک تیز ہواؤں اور شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق طوفان کے نتیجے میں انڈیا اور بنگلہ دیش میں بجلی کی فراہمی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں۔ تیز ہواؤں سے کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ طوفان سے پہلے تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو بنگلہ دیش میں محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا۔ سرکاری طور پر جانی نقصان کے بارے میں کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، لیکن مقامی میڈیا نے 2 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ایئرپورٹ اور سکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ پورٹس آپریشن روک دیے گئے ہیں۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ طوفان بنگلہ دیش اور انڈیا کی مغربی بنگال کی ریاست سے ٹکرایا۔ بنگلہ دیش اور انڈیا میں آنے والا ریمل اس سال کا پہلا طوفان ہے۔ عالمی ادارے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے پاپوا نیو گنی میں مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ عالمی ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ صورتحال خطرناک ہونے کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اس لیے تباہی کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مقامی حکام کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق 150 سے زیادہ گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں اور 250 گھروں کو خالی کروا لیا گیا ہے، جبکہ سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ازبکستان کے 2 روزہ دورے پر اتوار کو تاشکند پہنچے، جہاں وہ آج ازبکستان کے صدر سے بات چیت کریں گے۔ 7 مئی کو روس کے صدر کے عہدے پر 5ویں بار فائز ہونے کے بعد صدر پوٹن کا یہ تیسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ سب سے پہلے دورے پر وہ چین گئے تھے، جہاں انہوں نے یوکرین کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے چین کی تجویز کو سراہا تھا، اور اس کے بعد گزشتہ ہفتے انہوں نے بیلاروس کا دورہ کیا تھا، جہاں روس نے اپنے جوہری ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔ ماسکو میں حکام کا کہنا ہے کہ ازبکستان کے دورے سے قبل صدر پوٹن اور ازبکستان کے صدر نے اقتصادی اور تجارتی تعلقات سمیت باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔